अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو بے شمار کمالات اور عظمتیں عطا فرمائی، ان میں سب سے نمایاں اور سب سے غیر معمولی معراج کی کیفیت ہے، معراج کا سفر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو، کسی بھی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، اور بعد میں تو خدا حاصل ہو نہیں سکتا ہے کسی کو. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے یہ معراج جس کو کہتے ہیں. معراج یہ اردو میں معراج مروج ہے اور عربی میں اسراء کہتے ہیں اس کو. اسراء یعنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے یہ اسراء ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے، اور اس سے بعد جو ہے یہ معراج ہے. معراج اصل میں آپ کے بعد کے سفر کو کہتے ہیں. تو عربی میں اس کے لیے علیحدہ علیحدہ نام ہے. ہم اس سارے کو معراج شریف کا سفر کہتے ہیں. بہرحال اپنی اپنی زبان ہے، عربی میں اس کو اسراء کرتے ہیں. یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کمال عطا ہوا، اس کو عربی میں اسراء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کرم ہے. یعنی باقی تو کسی نبی کو یہ جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرتا. کسی کو خیال ہی نہیں آیا اس چیز کا. یہ جانتے تھے کہ وہ ہماری یہ نہیں ہو سکتی ہے یہ بات، اس لیے کسی کے خیال بھی نہیں آیا. صرف موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ پہلے خیال آیا تھا کہ باری تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. وہ بھی اس طرح کا شاید دیدار ان کے ذہن میں نہیں تھا. وہ زمینی پر، جس طرح زمینی پر ہوتے تھے اور اللہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، اسی طرح زمینی پر دیدار کے طالب تھے. لیکن وہ بات بھی نہیں ہو سکی. جب انہوں نے پیشکش کی، جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ رب العالمین مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو جواب آیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں لن ترانی اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں حکمت ہوتی ہے، اور گفتگو میں ہزار لطافتیں ہوتی ہیں اور ہزار نزاکتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لن اورا، میں نہیں دیکھا جا سکتا ہوں، مجھے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، یہ نہیں فرمایا. وہ یہ فرمایا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ اسی لن ترانی میں بذات خود یہ بات موجود ہے کہ کوئی اور دیکھنے والا ہوا تو دیکھ لے گا، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے، چونکہ لاڈلے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ کی ایسی ایسی باتیں اللہ مان لیتا ہے جو ویسے سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. یہ بہت لاڈلے پیغمبروں میں سے ایک ہے. تو بہرحال انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے. تو پھر ان کو اطمینان کرانے کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ اچھا تم اس طرح کرو کہ یہ جو سامنے بڑا سارا پہاڑا کھڑا ہوا ہے اس کو دیکھو، میں اس پر تجلی ڈالنے لگا ہوں اپنی. تو یہ اگر ٹھہر گیا،
اس نے تجلی برداشت کر لی تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ تو پھر جب رب نے فلما تجلی ربہ للجبل، رب نے تجلی کی تھی اس جبل پر، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ منظر دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاقہ، جب انہیں اس بے ہوشی سے فاقہ ہوا، قال سبحانک، انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو پاک ہے، واقعی میں تو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی ان کو اطمینان کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، اس پہاڑ کو دیکھ، یہ اگر جگہ پر ٹھہر گیا تو بس پھر تو مجھے دیکھ سکے گا، وہ پہاڑ نہ ٹھہر سکا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو تجلی ہوئی ہی نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس تجلی کے ہونے کا صرف منظر دیکھا تھا، تجلی ان پر نہیں ہوئی تھی، تجلی پہاڑ پر ہوئی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس چیز کو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے تو خود موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا۔ موسیٰ سے ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو اہل ذات میں نگری و درد بسمی۔ شاعر کہتا ہے کہ موسیٰ ایک صفاتی جلوہ ہوا تھا پہاڑ پر، تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور آقا آپ اہل ذات کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کیا مقام ہے اور کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کسی اور نے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہمت کی تھی اور اس کا یہ جواب آیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی دیکھنے والا ہوا جس کی آنکھوں میں یہ طاقت ہوئی، جس کی جسم میں یہ طاقت ہوئی کہ وہ مجھے دیکھ سکتے دیکھ لے گا، تو بہرحال موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو وہی جو حقیقی طور پر اپنا دیدار کرانا تھا، وہ اسی کا آغاز جو ہے یہ اسراء کے ساتھ ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ بڑا مشکل ہے، دور دراز فاصلے ہے، ہمارے تصور سے، ادراک سے، عرشے سے ماوراء ہے۔ ہم تو ابھی اسی جہان میں پھر رہے ہیں، تو وہ تو سارے جہانوں کو عبور کر کے اوپر جانا ہے، پھر آسمانوں کو عبور کر کے اوپر جانا ہے۔ ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو آدمی خلائی تحقیقات تھوڑی بہت رکھتا ہو ذہن میں، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور یہ اتنی وسیع کائنات جو ہے یہ اسی آسمان کے نیچے ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قریبی آسمان جو ہے اس کو یہ ساری چیزوں سے منور کیا ہے، روشن کیا ہے، مزین کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے۔ تو یہ لامتناہی کائنات ہے، بے حد و حساب کائنات ہے، کوئی اس کا حساب نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی اس کا انت اور انتہا نہیں دریافت ہوئی ہے۔ تو اس سارے کو عبور کر کے جانا بڑا مشکل کام تھا۔ مشکل کام اتنا تھا کہ اللہ پاک نے بھی اس کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پر پہلے لفظ سبحان لایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ ہو نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا ارادہ پورا نہ ہو، اس کی خواہش پوری نہ ہو، اس کی جو چاہے وہ کر نہ سکے، اس چیز سے وہ پاک ہے۔ اس لیے بے شک لامتناہی فاصلے ہیں، ان کو عبور کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن صورتحال ہے۔ سائنس آپ کو یہ نظریہ پیش کرتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی چیز کی رفتار بجلی کی رفتار سے زیادہ ہو جائے، یعنی 1,86,000 میل تقریباً فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں بجلی جو ہے 1,86,000 میل طے کرتی ہے، تو اس سے اگر چیز کوئی زیادہ ہو جائے، رفتار اس سے زیادہ ہو جائے، کوئی طیارہ ایسا ایجاد ہو جائے جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زیادہ پرواز کرے،
تو ایسا جب کوئی شے ایسی ہوگی جو روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہ زمانہ نہیں رہتا ہے، یہ مکان نہیں رہتا ہے. اس کی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک طیارہ فرض کیا جائے جو 1,86,000 میل سے زیادہ سفر کرتا ہو، سپیڈ اس کی اتنی زیادہ ہو، اس پر کوئی آدمی بیٹھ کے سفر پر روانہ ہو جائے اور 1,86,000 میل زیادہ کی سپیڈ سے سفر کرے اور وہ 100 سال سفر کرتا رہے. 100 سال سفر کر کے جب یہاں واپس اترے گا تو وہ وہی وقت ہوگا جس وقت روانہ ہوا تھا. اس وقت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ زمانے سے نکل جاتا ہے، وہ زمانہ کی حدود سے وہ ماورا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا طیارہ ہو جو 1,86,000 میل سے زیادہ سپیڈ سے سفر کرے تو اس پر جو آدمی سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوگا 100 سال وہ سفر کرتا رہے اس زمین کے حساب سے. 100 سال بعد جب وہ اترے گا بالکل ہے وہی وقت ہوگا جب وہ جہاں سے روانہ ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں نا کہ وہ کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا اور مصطفیٰ جو ہے عرش سے جا کے واپس بھی آ گئے. وہ کنڈی ہلتی رہی، بستر رہا گرم، عرش پر مصطفیٰ جا کے آ بھی گئے. وہ آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جا کے واپس بھی آ گئے. یہاں کنڈی بھی ہلتی رہی تھی اور بستر بھی گرم رہا تھا، یعنی یہاں کے وقت سے، یہاں کے اعتبار سے وقت ساکت تھا. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر تو براق کو بھیجا تھا. ابتدائی طور پر اتنا حیران کن سفر کرنے کے لیے اللہ پاک نے براق کو بھیجا تھا. براق ایک جلوہ نما چیز ہے، گھوڑے جیسی ہے، پر بھی ہے اس کے. تو سفر کرتی ہے وہ حضور اس پر سب براق کرتا ہے یا کرتی ہے، دونوں طرف مستعمل ہے. براق کا سفر جو ہے وہ حضور نے فرمایا ہے کہ یضع خطبہ عند منتہی طرفہ. اس کی سپیڈ یہ تھی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، براق کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا. تو اب ہم اوپر اب دیکھیں تو سورج ہمیں نظر آتا ہے، چاند ہمیں نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، ہماری نظر بھی پہنچ جاتی ہے وہاں پر. براق کی سپیڈ یہ ہے کہ جہاں تک اس کا نظر، براق کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی وہ اس کا ایک قدم ہوتا تھا. تو اب بتائیے کہ وہ تو 1,86,000 میل سپیڈ بہت تھوڑی ہے ایسے، یہ تو بے حد و حساب سپیڈ ہے. اس سپیڈ کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں لیٹا کرتے تھے. کچھ دن پہلے سے خواب آپ کو اس طرح سے آ رہے تھے. پھر اس رات حضرت بہانی کے گھر آرام فرما تھے کہ جبریل امین آئے اور اندر داخل ہونے کے لیے انہوں نے چھت اوپر سے ہٹا دیا، چھت کھول دیا، باہر آنے کا راستہ ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جبریل علیہ السلام تو دیوار سے بھی آ جاتے تھے، ان کی جرا چھت سے آ سکتے ہیں، وہ تو دیوار سے بھی آ سکتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی. تو اوپر سے کیوں تشریف لائے اور اوپر سے چھت کھول کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے کیوں لے گئے تھے؟ تو فرمایا بتاتے علماء کہ یہ حضرت جبریل امین دکھانا چاہتے تھے کہ یہ سفر جو ہے اس کا آغاز یہ غیر معمولی قسم کا ہے.
دیواروں سے اور دروازوں سے تو آدمی جاتے آتے رہتے ہیں، اس میں کوئی تعجب خیز بات تو نہیں ہے. اس لیے وہ سفر آغاز ہی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کو پتہ چل جائے کہ کسی نئے سفر پر جانا ہے. اس کا آغاز یہ کہ نئے انوکھے انداز سے ہو. اس لیے وہ چھت کھول کر اندر آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم شریف میں تشریف لے گئے تھے. حرم شریف میں اصل میں یہ کہ سفر کی آغاز وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ یہاں سے ہو، مسجد سے ہو، یعنی پاک جگہ سے آغاز ہو سفر کا، اور انتہا بھی وہاں اللہ کے گھر سے ایک آغاز ہو اور اللہ کی ذات کے دیدار پر اس کا اختتام ہو. تو یہ دونوں طرف اللہ کا نسبت ابتدا میں بھی ہو اور انتہا بھی ہو. اس لیے مسجد حرام سے آپ کا آغاز کیا گیا، یعنی اس کو اٹھا کر حضرت جبریل امین ادھر حرم میں لے آئے. تو پھر بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے، سب روایات میں نہیں ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ وہاں ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا اور اس کے اندر ایمان و حکمت ایک سونے کے تشت میں لایا گیا تھا. اس میں لا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اس سے بھر دیا گیا، لبریز کر دیا گیا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ کھولنے کا واقعہ تو بچپن میں ایک دفعہ ہو چکا تھا، پھر اس موقع پر دوبارہ کیوں کیا گیا؟ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب آپ کا شق صدر کیا گیا تھا تو وہ قلب کو نکال کر اس میں سے ایک حصہ نکال دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ھذا حظ الشیطان، یہ وہ حصہ ہے جو اگر اندر موجود ہو تو اس کے ذریعے سے شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے آدمی پر. وہ نکال دیا گیا، یعنی پہلی دفعہ شق صدر اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ حصہ نکالا جائے، اور دوسری دفعہ شق صدر اس لیے کیا گیا تھا کہ آگے جو مناظر ہے، آگے جو کچھ دیکھنا ہے وہ نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے. تو وہ ایسے حیران کن مشاہدات ہیں کہ قلب و نظر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اس لیے کہ دل میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا، نہ اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے قلب میں اور نظر میں اور قوا میں کہ آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ حضور برداشت کر سکیں اس کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین. جس روایت میں آپ کے قلب مبارک دھونے کا یہاں پر ذکر ہے، اس میں بعض علماء نے یہ الجھن بتائی ہے، الجھن نہیں بتائی بلکہ ایک علمی بحث کا آغاز کیا ہے، کیونکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ ملائکہ نے آب زمزم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھویا تھا. تو اس لیے یہ بات چڑھ گئی پرانے زمانے میں کہ کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے. بعض نے کہا کہ حوض کوثر ہے سب سے افضل پانی کائنات کا، یعنی دنیا آخرت سارا جہان ملا لیا جائے تو ان دونوں جہانوں میں سب سے افضل پانی جو ہے وہ کوثر کا پانی ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا ہے، آپ کا حوض ہے، اس لیے اس کا پانی سب سے افضل ہے، ظاہر بات ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں، سب سے دونوں جہانوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا. تو وہ دھونے والے تو فرشتے تھے، ان کے لیے تو زمزم لانا یا حوض کوثر سے پانی لانا ایک جیسا تھا، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اگر حوض کوثر افضل ہوتا تو حوض کوثر سے وہ لاتے پانی. انہوں نے پانی یہیں سے لیا، آب زمزم سے لیا. معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ کائنات میں سب سے افضل پانی ہے.
اس پر بہت دلیلیں پیش کی گئی دونوں طرف سے، ایک طرف بھی بڑی دلیلیں ہیں علماء کی، دوسری طرف بھی بڑی دلیلیں ہیں۔ ایک عالم پیشے عالم محبت عالم آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بس ہی غلط ہے سرے سے۔ کائنات میں سب سے افضل پانی، کائنات میں یعنی دونوں جہانوں میں سب سے افضل پانی نہ حوض کوثر ہے اور نہ آب زمزم ہے، یہ تو دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ آب زمزم بھی دوسرے درجے کی چیز ہے، حوض کوثر بھی دوسرے درجے کی چیز ہے۔ ان دونوں جہانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ پانی وہ ہے کائنات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیا پوری کائنات میں کسی کی انگلیوں سے اس سے پہلے پانی نہیں نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، اور وہ اعلیٰ حضرت نے اس منظر کی بڑی اعلیٰ اچھی منظر کشی کی ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت پیر جی۔ تو اس عالم نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل پانی، کوئی کہتا ہے کہ زمزم ہے اور کوئی کہتا ہے کہ کوثر ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو آقا کی انگلیوں سے نکلا تھا اور لوگوں نے پیا تھا، اس کو سیراب ہوئے تھے۔ تو یہ شک صدر یہاں پر بھی آیا ہے، روایات میں، صحیح روایات میں آیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے پاس لے جایا گیا۔ براق کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جانور سے ہے، بظاہر تو وہ جانور دیکھنے میں ہے، لیکن وہ کوئی ایسا جانور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جو پر تھے وہ مشرق اور مغرب تک پہنچتے تھے۔ پتہ نہیں کس قسم کے پر تھے، اور بہت بڑے پروں والا۔ پر اصل میں کنایا ہوتا ہے پرواز کی قوت سے، تو وہ اس کی پرواز کی قوت ایسی تھی کہ وہ گویا مشرق اور مغرب تک اس کے وہ بازو پھیلے ہوئے تھے، یعنی پرندے کی شکل کا چوپایا۔ پتہ نہیں کب سے تھا اس انتظار میں، اور کب اس کی قسمت جاگی کہ حضرت اسماعیل، حضرت جبریل علیہ السلام اس کو پکڑ کر لے آئے حضور کی سواری کے لیے۔ تو یہ بات تو پہلے سے معلوم تھی یار، وہ ظاہر ہے وہ براق کوئی اس طرح کا جانور تو نہیں تھا جس طرح گھوڑے بکریاں ہوتے ہیں، وہ کوئی اللہ کی خاص اور بڑا حساس، بڑا جاننے والا، بڑا یعنی بے جان قسم کی چیز نہیں، انتہائی حساس تھا۔ تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، جس طرح جانوروں کی عادت ہوتی ہے شوخی کرنے کی، اس طرح وہ شوخیاں کرنا لگ گیا۔ تو حضرت جبریل نے سختی سے ڈانٹا اس کو، کہا کہ براق کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں ہے کون تجھ پر سوار ہونے کے لیے آیا ہے؟ کائنات میں اتنی بڑی ہستی ہے کوئی نہیں ہے، نہ تجھ پر اس سے پہلے سوار ہوئی ہے نہ بعد میں سوار ہوگی، کونین کا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تجھ پر سوار ہونے کے لیے آتے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے آدمی کی، کیسی ہستی کے لیے تو سواری بن کر آئی ہے اور تو آگے سے شوخیاں دکھا رہی ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ فرفض ظاہر کا، وہ اس کو اتنی شرمندگی ہوئی اس چیز سے کہ وہ پسینہ پسینہ سر سے چوٹی، سر کی چوٹی سے پاؤں تک اس کا پسینہ بہہ نکلا، اور وہ پسینہ پسینہ ہو گئی، اور شرم سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، ندامت کے ساتھ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، گویا معافی مانگی اس چیز کی۔ تو
اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ براق کو تو سمجھدار چیز تھے، وہ کوئی اس طرح جانور تو نہیں تھا. اس کو جب جبریل لائے تھے وہاں سے تو اسی وقت اس کو پتا تھا کہ میں کس کی سواری بننے جا رہی ہوں. اور پھر جب وہ وقت قریب آیا، جب وہ آقا سامنے آیا تو وہ اس وقت اپنی خوشی کو ضبط نہ کر سکی. تو وہ بے اختیار وزن میں شوخی دکھانا نہیں تھا، بلکہ وہ مسرت میں وجد آ جانا تھا. وہ اس خوشی میں کہ میرے اوپر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار سواری کے لیے آ رہے ہیں، اس جب سامنے آتا دیکھا تو اس خوشی کو ضبط نہ کر سکی تو وہ جھومنے لگ گئی، وہ وجد میں آ گئی. تو وہی وجد جو ہے وہ شوخی کی طرح نظر آیا جبریل امین کو. جبریل امین نے واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب سب سے پہلے ہے، تیری شوخی وغیرہ وہ ٹھیک ہے ساری، اس بعد تمہیں یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس خوشی میں اس طرح سے ناچنا کودنا جو آقا کی بارگاہ میں بے ادبی شمار ہو جائے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے رک جا، ایسی حرکت مت کر. تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بات ادب کے خلاف ہے. بے اختیار جذبہ ہے لیکن یہ بات ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے اس نے سر جھکا دیا اور نادم ہو کر کھڑی ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر روانہ ہوئے. تو یہ عام روایت میں یہ ہے کہ اور بے شمار فرشتے خدام تھے، لیکن یہ سفر بنیادی طور پر جبریل امین اور اسرافیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کی معیت میں ہو رہا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو جبریل دائیں طرف اور اسرافیل بائیں طرف ساتھ ساتھ چلے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں ملائکہ ہوں گے، لیکن یہ دو عظیم ملائکہ انہوں نے ایک نے دائیں رکاب تھامی، دوسرے نے بائیں رکاب تھامی اور ادب کے ساتھ تھوڑا سا چلے. پھر اسرافیل علیہ السلام اس سے علیحدہ ہو گئے اور حضرت جبریل امین نے اس سفر کی کمان سنبھال لی. اصل میں جبریل امین ہی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بنیادی طور پر آئے تھے. آنا بھی ان کو چاہیے تھا، وہ بڑی ہستی ہیں، بڑے اعزاز ہے، بڑا اکرام ہے ان کا. ذی قوت انتظر عرش والے کے نزدیک بہت بڑی طاقت والے ہیں، مکین، بڑی بلند رتبہ ہے، مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، سما امین، وہ اللہ کے دربار میں وحی پہنچانے میں امین شمار کیے جاتے ہیں. تو یہ صفتیں ان کی تو قرآن نے بیان کی ہیں. تو حضور کو لینے کے لیے براق تو ویسے سواری کے لیے تھا، حضور کو لینے کے لیے اور اس سفر کی کمان کے لیے حضرت جبریل امین بھیجے گئے تھے، اور انہیں کو بتایا گیا تھا کہ یہ سفر کہاں سے کرنا ہے، کدھر سے کرنا ہے، کیا کیا مشاہدات کرانے ہیں، تمثیلی طور پر کیا دکھانا ہے، حقیقی طور پر کیا دکھانا ہے، اور کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے. یہ سارا نقشہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا یہ حضرت جبریل کے دماغ میں فیڈ کیا گیا تھا، اور یہ جبریل ہی بنیادی طور پر اس کے گائیڈ تھے. چنانچہ انہوں نے اس کی رکاب تھامی، اور بعض روایات میں ہے کہ خود سوار ہوئے اس پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا آغاز ہوا جو یہاں سے بیت المقدس تک جاری رہا. ویسے یہ بہت لمبا سفر ہے تو مجھے چاہیے اس کے بیان کرنے کے لیے، لیکن بہرحال میں مختصر بیچ میں تھوڑا ایسے بیان کر رہا ہوں. تو یہاں تک ہم نے گفتگو کی ہے کہ حضرت براق لے کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین کی معیت سے میں یہاں سے روانہ ہوئے. آئندہ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.